بھارتی شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ۔ طیارے میں سوار 241 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ مسافر نے طیارے کے ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگائی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بچنے والا مسافر معمولی زخمی ہوا، خود چل کر ایمبولینس میں گیا۔ زندہ بچ جانے والے مسافر کا نام وشواس کمار ہے۔ سیٹ نمبر 11A تھی۔ مسافر نے بتایا کہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ اڑان بھرنے کے 30 سیکنڈ بعد طیارہ گرا۔ طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی 625 فیٹ کی بلندی سے ہاسٹل کی عمارت پر گرا۔ عمارت میں موجود 3 ڈاکٹر سمیت 12 افراد ہلاک، 45 زخمی ہوئے۔ طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 242 افراد سوار تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ گجرات وجے روپانی بھی طیارے میں سوار تھے۔ طیارے میں 11 بچے بھی سوار تھے۔ 53 برطانوی شہری، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ بھارتی طیارہ حادثے پر بادشاہ چارلس اور ملکہ کا گہرے دکھ کا اظہار۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا دکھ اور افسوس کا اظہار اور لواحقین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ طیارہ حادثہ احمد آباد ایئرپورٹ پر پروازیں بحال کر دی گئیں۔ بھارتی وزارت ہوابازی کا کہنا ہے کہ فلائٹ سیفٹی کے ضوابط کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد سردار پٹیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو تمام پروازوں کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ ایئر انڈیا کے چیئرمین این چندر شیکھرن نے حادثے کو المناک سانحہ قرار دیا۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ ایئر انڈیا کا بوئنگ 8-787 ڈریم لائنز طیارہ احمد آباد میں گر کر تباہ۔ بوئنگ کمپنی کے شیئرز میں شدید گراوٹ۔ پری مارکیٹ ٹریڈنگ میں بوئنگ کے شیئر 7.8% کم ہو کر $197.3 پر آ گئے۔ احمد آباد حادثے پر پاکستانی قیادت کا بھارتی عوام سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت میں طیارہ حادثے پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت، ہلاک افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہا یہ سانحہ انتہائی دلخراش ہے، دکھ کی اس گھڑی میں بھارتی عوام کے ساتھ ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بھی اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ کہا یہ المناک سانحہ سرحدوں سے بالاتر ہے اور ہمیں مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، ہلاک افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اظہار افسوس، بھارت کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مسافروں کی ہلاکت پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ کہا ہلاک مسافروں کے ورثاء کے غم میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ وزیر اعظم کی صدر UAE شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور UAE کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ خطے اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ امن اور استحکام کی کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ پاکستان کا امن کا پیغام پہنچایا ہے۔ امن ہوگا تو تجارت کا فائدہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کشمیر اور پانی کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی وفد برطانوی پارلیمنٹ پہنچا ہے۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی وفد کی بیلجیم پارلیمنٹ آمد۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے اراکین کی بیلجیم وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے باہمی امور برگٹ سٹیونز سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور جنوبی ایشیا میں سلامتی کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ وفد نے بھارت کے جارحانہ طرز عمل اور اس کے نتیجے میں خطے کی سلامتی کو درپیش خطرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مشرق وسطی پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ جنگ چھڑی تو امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادے نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا امید ہے مذاکرات کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کے نقصانات کہیں زیادہ ہوں گے۔ حملے کی صورت میں امریکہ کو اس خطے سے نکلنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی امید دم توڑ رہی ہے۔ جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔
اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران پر حملے کی امریکہ کو بھی پیشگی اطلاع کر دی۔ اسرائیل ایران میں آپریشن کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع نے فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بحرین، عراق اور کویت سے غیر سفارتی عملہ واپس بلانے کی منظوری دے دی۔ امریکہ کا مشرق وسطیٰ سے سفارتکاروں، فوجی اہلکاروں کے انخلاء کا فیصلہ۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دی۔ سینٹ کام کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا نے کشیدگی کے باعث سینٹ میں اپنی بریفنگ ملتوی کر دی۔ جوہری نگرانی کی ایجنسی IAEA کی ایران کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد کے حق میں 19 اور مخالفت میں 3 ووٹ پڑے۔ 11 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ ایران بین الاقوامی جوہری معاہدوں پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہا۔ قرارداد کے رد عمل میں ایران کا یورینیم افزودگی کا نیا مرکز قائم کرنے کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ اور ایٹمی توانائی تنظیم کا مشترکہ بیان۔ ملک کی معیشت کا حجم تاریخ میں پہلی دفعہ 400 ارب ڈالر کی حد کراس کر گیا۔ پچھلے سال کی نسبت GDP میں 10.5% اضافہ ہوا۔ فچ اور دیگر ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا۔ اپوزیشن کے ڈھنڈوروں اور سب شور شرابوں کے باوجود سال بھر میں کوئی منی بجٹ نہیں آیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ریونیو کے اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کا چیئرمین، ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس۔ شہباز شریف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی مخالفت۔ کہا اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر کی تنخواہ اور مالی مراعات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت اور آبرو عام آدمی کی مرہون منت ہے۔ سندھ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10 سے 20% اضافے کی تجویز۔ صوبے کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ مزدور کی کم از کم اجرت میں 5,000 روپے اضافے کی تجویز۔ اراکین سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں بھی اضافہ متوقع۔ سندھ حکومت کا فراہمی اور نکاسی آب کی اسکیمز کے لیے بجٹ بڑھانے کا فیصلہ۔ کراچی کے لیے بھی نئی میگا اسکیمز کا تخمینہ لگایا گیا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی کل پیش کیا جائے گا۔ 2,000 ارب سے زائد کا بجٹ تخمینہ، 500 نئی اسکیمیں شامل کیے جانے کا امکان۔ مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 40% اضافہ متوقع۔ صحت کارڈ کی رقم 10% بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ ٹوبیکو سیس میں 10% اضافے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں وفاق کی طرز پر بڑھانے کا فیصلہ۔ تعلیم کے لیے 11 ارب، صحت کے لیے 13 ارب 34 کروڑ روپے مختص۔ پنجاب حکومت کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹرل میڈیا مانیٹرنگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ مصنوعی ذہانت سے چلنے والے سینٹرل میڈیا مانیٹرنگ یونٹ کو ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں بنایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں یونٹ کے قیام کے لیے 25 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ پروگرام کے لیے 10 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ پنجاب کونسل آف آرٹس لاہور اور دیگر آفس کی سولرائزیشن کے لیے 20 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ الحمرا آرٹس کونسل مال روڈ اور کلچرل کمپلیکس کی اپگریڈیشن کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ بہاولپور آرٹس کونسل بہاولپور، باغ جناح ایئر تھیٹر ملتان ڈی جی خان، مری کے آرٹس کونسل کی تعمیر و مرمت کے منصوبے بھی شامل۔ وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، جس کے اندر لوگوں کو ریلیف دیا جائے، تنخواہ دار طبقے کے لیے بہت سارا ریلیف ہے، اور پنجاب کا بجٹ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ نئے ٹیکس لگانے کی بجائے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے جو ہے پنجاب کے عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔
पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वजीर आला मरियम नवाज के होते हुए पंजाब के अवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब तरक्की कर रहा है, ख्वाहिश है दूसरे सूबे भी तरक्की करें। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है पंजाब में स्कूलों से बाहर 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी, हम असातिज़ा की कमी को 30,000 पर ले आए हैं।